السلام علیکم. ہمارے پاس ایک بہت مجبور بہن آئی ہے جس کی والدہ اس ٹائم ہاسپٹل میں موجود ہیں. آئیے پوچھتے ہیں ان سے ان کی کہانی ان کی زبانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ بہن؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ بتائیں. الحمدللہ. اچھا بتائیں کہ آپ کی والدہ کو کیا مسئلہ ہوا ہے؟ میری والدہ میں والد کا انتقال ہو گیا ہے اور میری والدہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں. میں اور میری چھوٹی بہن ہوتے ہیں، ان کا سرکٹ وغیرہ چلتا ہے ہمارے گھر کا. ہماری پڑھائی وغیرہ بھی ان کی وجہ سے ابھی تک جاری ہے، لیکن اچانک تقریباً ہفتہ پہلے ان کی طبیعت خراب ہوئی، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا. تو ہم انہیں پنجاب کارڈیولوجی لے کے گئے ہیں، تو ان کی وجہ سے انہوں نے 6 مہینے کا ٹائم آگے کیا تھا، لیکن تب تک میری مدر سروائیو نہیں کر سکتی تھی کیونکہ انہیں اسٹنٹ ڈلنے تھے ہارٹ پہ. تو اب ایسے ہے کہ مطلب کسی پرائیویٹ ہاسپٹل لے کے گئی ہوں، لیکن وہاں بھی ابھی تو ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے 1 ویک کا ٹائم دیا ہے کہ 1 ویک کے اندر اندر ان کے اسٹنٹ ڈلنے ضروری ہے، اور اگر نہ ہوا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ مطلب اسٹنٹ وغیرہ افورڈ کر سکیں، کیونکہ ڈاکٹر نے پورے آپریٹ پہ تقریباً 3.5 لاکھ کا ٹوٹل خرچہ بتایا. تو ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم مطلب میں اتنا سب کچھ کر سکوں. اور رشتہ دار ایسے ہیں کہ وہ مشکل ٹائم میں تو کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا جو آج کل دور جا رہا ہے. تو نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی مطلب کوئی بھی نہیں ہے ہمارا. صرف مطلب میری والدہ کے سر پہ ہمارا گھر چلتا تھا، اور اب بالکل ہی جیسے مطلب سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں. میری بہن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے والد کی ڈیتھ کب ہوئی اور کیسے ہوئی؟ میرے والد کا انتقال جب میں 16 سال کی عمر میں تھی تب ہوئی. تو میرے والد بس وغیرہ چلاتے تھے، تو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا. تو اس کے بعد آپ کی کسی نے ہیلپ وغیرہ کی، ریلیٹیو نے یا کسی نے ساتھ وغیرہ نہیں دیا؟ اس کے بعد تو سارے بالکل ایسے جیسے کوئی ہے ہی نہیں مطلب ہمارا. میری مدر نے جو کچھ کیا ہے، اس کے علاوہ کسی رشتہ دار نے، کسی اور نے، کسی غیر تک نے ہمیں مطلب نہیں کیا. میری والدہ کام کرتی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا گھر کا سرکٹ چلتا ہے. اور میری ایک خالہ ہیں، وہ بھی ایسے ہے کہ مطلب ان کے خود کے گھر میں 2 ٹائم کی روٹی مشکل سے پوری ہوتی ہے. آپ نے ہمارا نمبر کس سے لیا اور یہاں پر کیسے آئی آپ؟ میں نے یوٹیوب پہ آپ کی ویڈیو دیکھی تھی، وہاں سے میں نے آپ سے رابطہ کیا. مجھے امید تھی کہ شاید آپ لوگ میرے لیے کچھ کر لیں، میری کوئی ہیلپ وغیرہ کر دیں اس سلسلے میں، کیونکہ اس کے علاوہ تو اور مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اچھا چلے میری بہن، ہم آپ کی والدہ کا علاج بھی ضرور کروائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو سارا جو ہے وہ خرچہ وغیرہ بھی دلوائیں گے. تو آپ سے اگر ایک بات کہیں کہ آپ کی شادی کروا دی جائے تاکہ آپ کی والدہ کا بوجھ بھی کم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے شروع سے ہی بہت برا مطلب ٹائم دیکھا ہے، تو اگر میری والدہ کا تھوڑا سا بوجھ کم ہو، انہیں تھوڑی سی میری وجہ سے آسانی ہو، تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے چلے. اچھا میری بہن یہ بتائیں کہ کس طرح کا لڑکا ہونا چاہیے، مطلب کس طرح کا رشتہ ہونا چاہیے، آپ کیا چاہتی ہیں؟ مجھے کوئی میری اتنی بہت بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے. مجھے یہی ہے کہ ہمارے گھر کا تھوڑا سا بوجھ ہماری مطلب میری والدہ کی تھوڑی سی ہیلپ کر دے، عزت دینے والا، اور بس اس سے زیادہ کوئی میرا نہیں ہے. باقی جو مرضی ہو، چاہے جیسا مرضی ہو، بس عزت کرنے والا، میری مدر کی تھوڑی سی ہیلپ کرنے والا ہو کہ ان کے سر سے تھوڑا سا بوجھ کم ہو. جی تو ناظرین، اس بہن کی کہانی آپ نے سن لی ہے کہ ان کی والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، جن کے پاس صرف 1 ہفتے کا ٹائم ہے. تو تقریباً ان کا خرچہ جو ہے وہ 3.5 لاکھ آتا ہے. کوئی اس بہن کی مدد کر دے تاکہ وہ اپنی والدہ کو بچا سکے. اور اگر کوئی بھی اچھا انسان جو ان سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کرے. باقی ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.